السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے گفتگو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے مہمان علماء کے ساتھ۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے شیخ موجود ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ مکتب کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے ہوگی۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ مکتب کے اہمیت و ضرورت کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ مزید باتیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ الحمدللہ شیخ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ، آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخ، اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ مکتب کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے، اور کئی اہم اور بنیادی باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی۔ اس سے متعلق کچھ مزید باتیں جو ہمارے لیے کارگر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی ضرورت کا احساس نہ ہو، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ مکاتب کے سلسلے میں مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمارے اپنے ناظرین، سامعین یا ہماری خواتین میں سے بہت ساروں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مکتب ایک مسلمان بچے کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ جن گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والی خواتین رکھی ہیں، دین جاننے والی خواتین رکھی ہیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، شاید وہاں یہ معاملہ اتنا زیادہ اہمیت نہ رکھتا ہو۔ لیکن جہاں ہماری اپنی خواتین تعلیم سے رشتہ نہیں ہے یا زیادہ دین کی معلومات نہیں رکھتی ہیں، ایسی خواتین کو اس کا اندازہ نہیں ہے شاید کہ یہ مکتب کی تعلیم ان کے اپنے بچوں کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے گزشتہ ایپیسوڈ کے اخیر میں یہ بات بتائی کہ دین کی بنیادی تعلیم جو ایک مسلمان کو سیکھنی ضروری ہے، واجب ہے، جس کے بغیر وہ گنہگار ہوگا، وہ تعلیم یہی مکتب کی تعلیم ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ میرا اپنا جو ہے ایک آدھ مرتبہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم ادھر ادھر آتے جاتے ہیں تو طرح طرح کے علاقوں میں ہمیں جانا پڑتا ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بڑے شہر میں، ہندوستان کا ایک بڑا شہر جو مسلم تہذیب کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتا ہے، اپنی شناخت رکھتا ہے، ایسا شہر نہیں جہاں پہ کبھی اسلامی تہذیب کا کوئی بول بالا نہ رہا ہو، یہ مسلم تہذیب کا جو گڑھ سمجھا جاتا ہے، ایسے شہروں میں سے ایک شہر۔ وہاں کے ایک نوجوان سے جو 9th اسٹینڈرڈ کا جو ہے طالب علم ہے، اب بالکل جو ابھی سمجھیے کہ یعنی بڑا ہوا ہے بچہ، تو ایسے طالب علم سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے اس سے کچھ سوالات پوچھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ کہا 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھتا ہوں۔ کون سے اسکول میں؟ فلاں اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا دینیات میں کچھ پڑھے ہو، سنے ہو، سیکھے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ 9th اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹ کا مطلب اس کی عمر کیا ہوگی؟ 14 سال، لگ بھگ 13 سال 14 سال کے آس پاس، کچھ آگے پیچھے کی عمر کا لگ بھگ بچہ۔ اس عمر کے ایک مسلم بچے کی معلومات کا آپ اندازہ لگائیں۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی الحمدللہ۔ خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، جانتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اگلا سوال ہم نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ میں جواب دوں گا آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا، کسی اور کی سنی ہوئی بات ہوتی تو شاید میں بھی فوری طور پہ تصدیق کرنے میں جھجک محسوس کی۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے پوچھا اس بچے سے، اس نے کیا کہا پتا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہندوستان میں دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، ہندوستان میں دین پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی اس بچے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بنیادی معلومات بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے اور ہمارا ان سے کیا رشتہ، کیا تعلق ہے، نہیں معلوم ہے۔ 9th اسٹینڈرڈ کا طالب علم ہے جی۔ یہ نتیجہ ہے اصل میں وہ جو بنیادی تعلیم ملنی چاہیے تھی اس بچے کو نہیں دی گئی، اور آپ یقین کریں اس بچے کا کوئی قصور نہیں، اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں، اور وہ سماج جس سماج میں ان بچوں کو ان کے دین سے واقف نہیں کروایا جا رہا، یہ لوگ اصل میں اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو مکتب کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہیں سے بچے کو اپنے دین کی پہچان ملتی ہے، اپنے رب کی پہچان ملتی ہے، اپنے نبی کی پہچان ملتی ہے، اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوتا ہے، دین کی وہ بنیادی تعلیمات ملتی ہیں جو اس کی روزمرہ کی ضرورت ہیں، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، دعائیں، آداب، یہ ساری چیزیں مکتب میں دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے مکتب کے حوالے سے پہلی بات۔ اور دوسری بات میں نے بتائی تھی گزشتہ ایپیسوڈ ہی میں کہ مکتب کی تعلیم
کئی علاقوں میں تعلیم کے نام پہ یہی تعلیم ملتی ہے. مسلم تو مسلم، ان علاقوں کے غیر مسلم بچوں کے لیے بھی اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مکتب کے علاوہ کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے. یہ دو چیزیں میں نے بتائی تھی. آج میں آپ کے سامنے ایک تیسری چیز کا اضافہ کرتا ہوں، اور وہ چیز ہے، دیکھیے مکتب کی تعلیم میں اور اسکول کی تعلیم میں بڑا فرق ہے. مکتب دین سے نسبت رکھتا ہے تو تعلیم کے ساتھ تربیت اس کا لازمی جز ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت اس کا لازمی جز ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے، اور دین میں علم برائے علم کا کوئی تصور نہیں. بس سیکھنے کے لیے سیکھنا، جانکاری حاصل کرنے کے لیے پڑھنا، یہ جو ہے اسلام کے اندر کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. اسلام کی نظر میں آدمی سیکھتا ہے عمل کرنے کے لیے، جانکاری حاصل کرتا ہے عمل کرنے کے لیے، تو تعلیم کے ساتھ تربیت جڑ جاتی ہے. اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ صرف تعلیم دیں گے تو امید ہے کہ بچہ سدھر سکتا ہے تعلیم سے، لیکن یہ امکان رہتا ہے کہ محض تعلیم اگر تربیت سے خالی ہوتی ہے تو ایسی تعلیم سے کوئی بڑی تبدیلی نہ آئے، بچہ بگڑا کا بگڑا رہے، انسان نہ بن پائے، ایک اچھا مسلمان نہ بن پائے، ایک اچھا انسان نہ بن پائے. اس کے پورے امکانات موجود رہتے ہیں. دیکھیے تربیت کے حوالے سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے سماج کے اندر ایک چھوٹے بچے کی تربیت کہاں ہوتی ہے یا کہاں ہو رہی ہے؟ اب اس میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ گھر، معاشرہ اور اسکول، جی یہاں پر تربیت کا وہ تصور نہیں ہوتا. ہاں، میں اسی پہلو کی طرف میں اصل میں آ رہا تھا. آپ نے جو ہے سمجھیے کہ مجھے اسی طرف لے لیا جس طرف میں آنا بھی چاہ رہا تھا. ہمارے پاس تربیت کا نظم کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ کون ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے؟ کچھ گھر ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں اضافہ فرمائے، ایسے لوگوں میں خیر و برکت عطا فرمائے جو اپنے بچوں کی تربیت خود کرتے ہیں. ان کے جو ہے کھانے پینے سے لے کر، ان کی جو ہے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں سے لے کر، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سے لے کر، گفتگو کے آداب، رہن سہن، کپڑا پہننے کا سلیقہ وغیرہ، اس سے لے کر زندگی جینے کے آداب تک ساری تربیت وہ گھر کرتے ہیں بنیادی طور پر. اور ایسے گھر بڑے بابرکت گھر ہیں حقیقت میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر اور برکت بچوں میں آ جائے تو ایسے گھر یقیناً جو ہے برکت والے گھر ہیں. لیکن کیا ہمارے سماج کے سارے گھر ایسے گھر ہیں؟ کیا ہمارے سماج کے سارے گھروں میں یہی کچھ ہو رہا ہے؟ اگر آپ اس حوالے سے دیکھنا چاہیں گے تو ہمارے سماج کے جو گھر ہیں، ان گھروں میں یہ ساری باتیں آپ کو نہیں ملیں گی. ایک بات البتہ تربیت کہاں ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بچے کی تربیت یا تو اسکول میں ہوتی ہے، یعنی اسکول کے حوالے کر کے والدین بھول جاتے ہیں کہ ان کی تربیت کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی اور آج بھی ابتدا میں ہم نے بات کی کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں عام طور پر تعلیم ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی ہے. عام طور پر جو ہوتا ہے، ہم اس کی بات یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ بہت سارے اسکول ہیں جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے نام پہ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر، اور بہت ساری نئے جو انداز تعلیم کے نئے جو اسالیب آئے ہوئے، اس کے اندر ان ساری چیزوں کی طرف توجہ ہے. لیکن بالعموم ہوتی یہ ہے کہ تربیت نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اخلاقی اقدار وغیرہ کی بات ہوتی ہے. اسلامی تربیت تو سرے سے نہیں ہوتی. جی میں بات بتانا چاہوں، جہاں تربیت کا اہتمام بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہو یا مختلف اسکلز کو، یعنی مختلف صلاحیتوں کو ابھارنے، نکھارنے، سنوارنے کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے اسلامی رنگ میں رنگنے کا کام ادھورا باقی ہے. یعنی وہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے گھرانوں میں یا اسکولوں میں یا معاشرے میں تربیت کا تصور اتنا تربیت ہوتی نہیں ہے بچوں کی. ہماری ہم جن کے حوالے کر رہے ہیں، ہم بچوں کو جن کے حوالے کر رہے ہیں، کیا وہاں ان کی تربیت ہو رہی ہے یہ ہم سمجھیں. اب اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں، اب اسکول میں سرے سے تربیت کا انتظام نہ ہو، صرف تعلیم ہو، تو وہاں سے بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، معلومات جمع کرتا ہے، لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے، لیکن وہیں سے بگاڑ بھی لیتا ہے. تعلیم کا انتظام نہ ہو. یا اگر تربیت ہو تو ایک شخصیت، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر، شخصیت کے ارتقاء اور شخصیت کے نکھار کے نام پر تو بات بن جاتی ہے، لیکن اسلامی تعلیم اور اسلامی ذہن اور اسلامی مزاج، اسلامی سوچ اور اسلام سے محبت کرنے والا بچہ نہیں بن پاتا ہے ہمارا. یہ اسکولوں کی بات بتا رہا ہوں. اب گھر میں بھی نہ ہو، اسکول میں بھی نہ ہو، تو سماج کے حوالے ہم بچے کو کر دیتے. عرب میں ایک مقولہ عربی زبان میں مشہور ہے، کہتے ہیں من لم یؤدبہ والدہ ادبہ الزمان. جس آدمی کو اس کے والدین ادب نہ سکھائے، زمانہ پھر اسے ادب سکھاتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اگر تربیت نہیں کریں گے تو کل زمانے میں بچہ ٹھوکریں کھائے گا اور ٹھوکروں سے سیکھے گا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بعد کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے والدین نہ اسکول میں بچے کی تربیت کروا سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں، یا پڑھاتے ہیں تو ایسے اسکول میں جہاں اس کی تربیت نہیں ہوتی، یا اپنے گھر میں بھی انتظام نہیں کر پاتے تو اسے سماج کے حوالے کر دیتے ہیں. اب سماج جس قسم کی بستی میں بچہ رہتا ہے، جس قسم کے ماحول میں گلی محلے میں رہتا ہے، اس سماج کی جو عادت و اطوار ہوتی ہیں، اور خاص طور سے شہروں میں نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ کے آباد ہوتے ہر ہیں، طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے خیالات ایک ہوتے ہیں، جگہ ہر طرح جمع ہو کے جاتے ہیں. عقائد، افکار، نظریات، اور تو یہ بچہ آپ سماج کے حوالے کر دیتے کہ آؤ جو اپنا رنگ چڑھانا چاہے میرے بچے پہ اپنا رنگ چڑھا دے، جی جو میرے بچے کو اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہے میرے بچے کو اپنے رنگ میں ڈھال لے. یہ پیغام ہم گویا سماج کو دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے دیندار گھرانوں کا بچہ بے دین نکلتا ہے، اچھے تعلیم یافتہ گھرانے کا بچہ تعلیم سے بالکل دلچسپی نہیں رکھنے والا نکلتا ہے، اچھے خاصے مہذب لوگوں کا بچہ جو ہے غنڈہ گردی والے مزاج کا حامل بن جاتا ہے، اچھے خاصے شریف گھرانے کا بچہ سماج کے ان عناصر سے جڑ جاتا ہے جو عناصر سب سے پہلے خود کے لیے نقصان دہ ہیں، پھر پورے سماج کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ جو گلی کی جو تربیت ہوتی ہے نا، یہ گلی کی تربیت آدمی کو ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں ڈیرنگ پرسنالٹی والا، یعنی ایک آدمی جو ہے نڈر قسم کا آدمی تو بن جاتا ہے، یا وہ آدمی جو ہے لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا تو سیکھ جاتا ہے، لیکن تربیت کے نام پہ جو اہتمام ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا ہے. تو تربیت یعنی یہ تربیت یہی مکتب سے ہی مل سکتی ہے. اب میں وہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گھر کی بات کی، ہم نے اسکول کی بات کی، ہم نے معاشرے کی بات کی، ہم نے یہ کہا جو یہاں کہیں نہ ملے وہ اس مکتب میں ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکتب ہمارے سماج کی، ہمارے سوسائٹی کی ایک ایسی ضرورت ہے جو ہمارے دوسرے جگہ کی جانے والی محنتوں کو مکمل کرتا ہے. مکتب کے ذریعے، مکتب کی تعلیم کے ذریعے وہاں جو کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو پورا کیا جا رہا ہے. گھر میں تربیت کی کمی ہے، مکتب اسے پورا کر رہا ہے. اسکولوں میں بچوں کی تربیت کی کمی ہے، مکتب اسے پورا کر رہا ہے. اور اگر سماج کے اندر اس کے بگاڑنے، بچوں کو بگاڑنے کے اسباب موجود ہیں، مکتب ان برائیوں سے بچا کر بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا راستہ ہے. اور اگر بگاڑ کا اسباب بھی نہ ہو تو سماج بھی جو نہیں دے سکتا وہ ہمارے مکاتب ان کو دے رہے ہیں. یہ ہے مکاتب کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں جن کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. جزاک اللہ شیخ. اس سے متعلق کچھ اور پیغام جو دینا چاہیں گے؟ میں اس سلسلے میں جو بنیادی پیغام اہمیت کے حوالے سے دینا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے اپنے ناظرین اور ہماری اپنی خواتین اس مسئلے کو سمجھیں کہ آج اگر آپ اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ہے بچے کو مکتب کے مرحلے کی تعلیم دینا. آپ چاہے وہ تعلیم آپ اپنے گھر میں دیں، آپ خود دیں، یا گھر میں کسی معلم استاذ کا انتظام کر کے گھر پہ اس کی تعلیم کا انتظام کریں، یا پھر آپ بچے کو مکتب بھیج کر دیں، کہیں سے دیں، لیکن وہ بنیادی اس تعلیم مرحلے کی جو تعلیم ہونی اس چاہیے، مرحلے کی تعلیم اپنے بچے کو دینا یہ سب سے بہتر تحفہ ہے. اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ ابن آدم نے اچھا ادب سکھانے سے بہتر اپنے بچے کو کوئی تحفہ نہیں دیا. آدم کے اولاد نے یعنی انسان نے اگر اپنے بچے کو ادب سکھایا ہے تو اس ادب سکھانے سے بہتر وہ اپنے بچے کو کوئی تحفہ نہیں دے رہا ہے. یعنی یہ مطلب ہوا کہ دولت دے رہے ہیں، آپ دولت چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ایک تحفہ دے رہے ہیں، یا آپ کوئی بڑی جائیداد چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بھی آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یا آپ نیک نامی چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ کی شہرت ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کا نیک نام ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ آپ کے بچوں کی عزت کریں، یہ بھی آپ کا ایک تحفہ ہے. اور آپ اگر وراثت میں کوئی عہدہ، منصب، مقام وغیرہ چھوڑ کر، یہ بھی آپ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. سب میں سب سے عظیم، لیکن سب سے عظیم تحفہ اگر کوئی آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو وہ ہے مکتب کے مرحلے کی تعلیم. تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ ہم والدین سے اپیل بھی کر رہے ہیں اور وہیں ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیے کہ اس مرحلے کی تعلیم یا مکتب کی تعلیم سماج کی، بچوں کی کتنی بڑی ضرورت ہے، یہ اہمیت آپ لوگ سمجھیے. جزاک اللہ شیخ. مکتب کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے کئی اہم باتیں آپ نے سامنے رکھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ چیز واضح ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے فوائد و ثمرات بھی ہمارے سامنے آ جائیں کہ کیا کیا فائدے اور کیا کیا ثمرات مرتب ہو سکتے ہیں تو میرے خیال سے یہ اس میں خیر ہوگا. جہاں تک مکتب سے متوقع فوائد یا مکتب سے
جو ہم امید کر سکتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں. ابھی ہماری اپنی گفتگو اس ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی، یا اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بات کی اہمیت اور ضرورت کی، تو وہاں خود یہ بات واضح ہوئی کہ کتنے عظیم مقاصد کی تکمیل یہاں سے ہوتی ہے. اگر ان مقاصد کی تکمیل ہوئی تو یہی مقاصد فوائد میں بدل جاتے ہیں، یہی مقاصد فوائد میں بدل جاتے ہیں. میں پھر بھی آپ کے سامنے ان مکاتب سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان کو میں مختصراً آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو صحیح وقت پر صحیح چیز دی جا رہی ہے. بچوں کو صحیح وقت پر صحیح چیز دی جا رہی ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ خالی ہوتا ہے. اب بچہ جب ابتدا میں آتا ہے تو اس کا دل جو ہے، اس کا دماغ جو ہے کسی بھی چیز سے بھرا ہوا نہیں، خالی ہے ایک دم. آپ اس میں سیدھے سیدھے لا کے خیر بھر دیتے ہیں، اچھائیوں سے بھر دیتے ہیں، صحیح معلومات، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی توحید اس کو سمجھا دیتے ہیں. شرک کے لیے پھر اس کے دل و دماغ میں گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، پھر کسی اور کی محبت کا دیوانہ وہ نہیں بنے گا. آپ دین اسلام کی محبت اور دین اسلام کی معرفت اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں تو وہ بچہ پھر کسی اور غلط راستے کی طرف نہیں جائے گا. آپ اگر اس بچے کی اخلاقی تربیت کر کے اس بچے کے اندر اگر آپ اچھے اخلاق کی اہمیت اور برے اخلاق کے نقصانات کی بات بٹھا دیتے ہیں، وہ بچہ پہلے دن سے جو ہے با اخلاق بچہ بن کر پروان چڑھے گا. یہ سارے کام ہو جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اس لیے کہ بچہ اس کا دماغ خالی ہے ابھی. اب وہی بات ایسے ہوتی ہے کہ بغیر تربیت کے، بغیر یہ علم دیے ہوئے بچہ بڑا اگر ہو جاتا ہے، بڑے کا مطلب سمجھیے کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے یا اس کے بعد ہو جائے، اور آپ چاہیں کہ اس کو اب ہم سدھاریں گے، تو بگاڑنے کے بعد سدھارنا اس سے تو اچھا ہے کہ بگڑنے سے پہلے ہی سے سدھار کی طرف اسے لے جایا جائے. آج مختلف دینی جماعتوں کی طرف سے، خود مساجد کے اندر بھی اور سماج کے مختلف تنظیموں کی طرف سے ہوتا کیا ہے، سماج سدھار کی بات ہوتی ہے، لوگوں کو، نوجوانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. یہ کام دو رخی اس اعتبار سے کہ پہلے تو کچھ چیزیں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں، ان کے دل و دماغ میں، ان کے نفس میں بہت ساری چیزیں اتر گئی ہیں، جڑ کر چکی ہیں، گھر کر چکی ہیں. پہلے ان کو اکھاڑ پھینکنا، نکال باہر کرنا، یہ خود اپنے آپ میں ایک کام ہے، بڑا کام ہے، اور بڑا کام ہے. کبھی آپ پوری محنت لگا کر ناکام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ تیار نہیں، اور کبھی وہ تیار ہوتا ہے لیکن اپنے نفس کا جو زور ہوتا ہے اس زور کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے. تو یہ خود ایک مشکل کام ہے، اور اسے نکالنے کے بعد پھر کوئی اچھی چیز کو آپ بھرنا چاہتے ہیں، یہ خود ایک دوسرا کام، دو رخی کام ہو جاتا ہے. لیکن مکتب کے مرحلے کی تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ، ثمرہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو بات دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی ہے. ایک عربی شاعر نے اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے بات کہی، ہم محبوبہ کی جگہ مکتب کے مرحلے کی تعلیم اور ان معلومات کو رکھ لیں تو اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا فارغا فتمکنا. کہتا اس کی محبت سے میرا دل اس وقت آشنا ہوا جب وہ خالی تھا. اب وہ محبت جب آئی تو اس نے گھر کو، مکان کو خالی پایا تو وہ گھر کر کے بیٹھ گئی. اب وہ نکلتی نہیں ہے کہ کوئی اور آ کے اس میں جگہ بنا سکے، اب وہ نکلتی نہیں ہے کہ کوئی اور آ کے، کسی اور کی محبت آ کے اس کی جگہ بنا سکے. یہی بات آپ اپنے بچے کو مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں سمجھیں کہ بچے کے دل میں آپ اگر مکتب کے مرحلے کی تعلیم اس وقت میں بٹھا دیتے ہیں جب اس کا دماغ خالی، اس کا دل جو خرافات سے پاک ہے، تو وہ معلومات گھر کر کے بیٹھتی ہیں، جم کے بیٹھتی ہیں، اور ساری زندگی اس کے کام آتی ہیں. اور آج آپ ہمارے اپنے ناظرین، ہمارے اپنے سامعین سے جو ہے آپ معلوم کریں، پوچھیں اگر بات ہو سکتی ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بہت ساری باتیں آج جن پر ان کا یقین ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو بچپن میں انہوں نے اپنی والدہ سے سنی تھی، اپنی نانی سے سنی تھی، اپنی معلمہ سے سنی تھی، اپنے یا مکتب میں انہوں نے پڑھا، یا مکتب میں انہوں نے پڑھا. یہی سب چیزیں ان کی بنیاد بنتی ہیں. ایک اردو شاعر نے بڑی زبردست بات کہی اس حوالے سے. وہ کہتا ہے مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا. تو مکتب کی تعلیم کا سب سے پہلا ثمرہ یہ ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس بچے کے دل و دماغ میں بگاڑ سے پہلے جو ہے سدھار کی بات آ جاتی ہے، وہ خلل سے پہلے جو ہے صحیح راستے پہ چلنے والا بن جاتا ہے.
برائی میں مبتلا ہونے سے پہلے نیکی کا علمبردار بن جاتا ہے، توحید اس کے دل میں آتی ہے شرک سے پہلے، سنت اس کے دل میں آتی ہے بدعت سے پہلے، نیکی اس کے دل میں آتی ہے گناہ سے پہلے، اور وہ بندہ جو ہے با اخلاق ہوتا ہے بد اخلاق ہونے سے پہلے۔ یہ یعنی مکتب کی ذہن تعلیم کا خالی فائدہ ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ دینی تعلیم رکھی جا سکتی ہے۔ بالکل بڑی آسانی کے ساتھ اس کے دل میں رکھی جا سکتی ہے، اور جو آپ رخ دیں گے نا تو اب اس کے بعد والی باتیں سب اسی سے جڑی رہتی ہیں۔ جی ہاں، مقصد زندگی کی پہچان ہوتی ہے جی جی۔ یہیں سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جب خالی ہے تب آپ اس کے اندر اچھی چیزیں بھر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خیر آپ نے بھرا ہے، خیر خیر ہی کو کھینچ کے لاتا ہے، شر کو نہیں کھینچ کے لاتا، بلکہ شر جگہ بنانا چاہے تو خیر اسے نکال باہر کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم بچوں کو شروع ہی سے صحیح تعلیم، صحیح تربیت دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ مکتب سے ہوتی ہے یا مکتب کے مرحلے کی تعلیم سے ہوتی ہے، تو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ خیر والا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر خیر کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ وہ ہم جو کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کو پسندیدہ بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر، فسوق، بے دینی، عصیان، نافرمانی، کفر، بے دینی اور نافرمانی کی تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے مکتب کے مرحلے میں، مکتب کی تعلیم میں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ اب بندہ کیا ہوتا ہے، ایک تو خیر اس کے دل میں ہے، پھر وہ خیر کی طرف آسانی سے مائل ہوتا ہے، پھر شر سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ نوجوان ہم سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا خود ہم اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نیکی سمجھ میں آتی ہے لیکن اپنانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، برائی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن رکنا مشکل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے بولیے؟ بگاڑ دل کے اندر گھر کر جائے تو پھر نیکی مشکل ہو جاتی ہے، برائی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، برائی آسان ہو جاتی ہے، نیکی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہی اگر اس بگاڑ کو نکال باہر کریں دل سے تو پھر نیکی آسان ہو جاتی ہے، نیکی محبوب ہو جاتی ہے، پسندیدہ ہو جاتی ہے، اور برائی سے نفرت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ تو مکتب کی تعلیم کا اثر یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ شخصیت کی تعمیر اور ارتقاء کی صحیح بنیاد یہاں پڑ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ بچہ جہاں جائے گا، جہاں تک جائے گا، اس کی بنیاد خیر پر ہی رکھی ہوگی۔ میں اس مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اگر ایک اچھا پھل کھانا چاہتے ہیں، اچھا معیاری پھل کھانا چاہتے ہیں تو کئی چیزوں پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے اس درخت کو اگانے کے لیے صحیح زمین تلاش کرنا، اس کے بعد صحیح زمین کو قابل کاشت بنانا، اس میں ہل چلا کر اس کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں فراہم کر کے اسے قابل کاشت بنانا، اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح بیج اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد صحیح دیکھ ریکھ سے کام لینا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تب جا کر وہ مکمل ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مکتب کی تعلیم کا مرحلہ ہے، یہ جو پودے کی کاشت کی جملہ باتیں ہیں، یہ جس قدر زیادہ صحیح ڈھنگ سے مکتب کے مرحلے میں انجام پاتی، بعد کے کسی مرحلے میں انجام پانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایسی تعلیم ہوتی ہے تو بچہ پھر جو ہے اپنی زندگی کے مقصد سے واقف رہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بندگی کے لیے آیا ہوں، میرا کمال بندگی ہے، میرا کارنامہ بندگی ہے، میری سب سے بڑی خوبی بندگی ہے، میں اللہ کا بندہ بن کر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ یہ چیز مقصد زندگی سے جو ہے اسے آشنائی اور واقفیت حاصل ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بچے کی زندگی کے اندر جب ایک مرتبہ مقصد زندگی سے آگاہی آ جاتی ہے تو پھر وہ بچہ اپنی اگلی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے مقصد سے جڑ کر جینے والا آدمی بن جاتا ہے۔ ہر معاملے میں وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں جائے، وہ ڈاکٹر، انجینئر، وہ کوئی تاجر، وہ کوئی عہدے دار، ذمہ دار کسی حکومتی عہدے پر، یا پھر کسی جگہ ماتحت نوکر بن کر رہے، خدمت گزار بن کر رہے، نوکری کر، جہاں جاتا ہے وہ سارے معاملات اپنی زندگی کے مقصد سے جوڑ کر طے کرتا ہے، طے کرنے کی کوشش۔ یہ اس کی جو ہے بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اور مکتب کے فوائد اور ثمرات اس انداز میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جی، جزاک اللہ شیخ، کئی اہم باتیں ہمارے سامنے ہیں لیکن وقت ہوتا ہے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے شیخ نے مکتب کے فوائد و ثمرات کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی۔
سب سے بنیادی بات جو ہے کہ اس عمر میں بچوں کا ذہن خالی ہوتا ہے، خیر کی ساری باتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ بچوں کو ذہن میں بٹھایا جا سکتا ہے، اور اس مرحلے میں اگر بچے کی تربیت کر دی جائے، اسلام کی محبت، دین کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت اور نبی کی محبت اگر دل میں بٹھا دی جائے اور صحیح معنوں میں بچے کی تربیت کر دی جائے، وہ مقصد زندگی کو پہچان لے تو آگے کی زندگی اس کی بڑی آسانی کے ساتھ گزرتی ہے، ایک مومنانہ اوصاف کے ساتھ گزرتی ہے، اور صحیح انداز میں وہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر زندگی گزارنے والا ہوتا۔ ناظرین، چونکہ اس ایپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔